السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاءاللہ میمن۔ آج انسائیڈ سٹوری سے ہم آپ کو ایک اہم خبر بتانے والے ہیں۔ ایک اہم خبر، ایک اہم سٹوری۔ سندھ کے مظلوم عوام کی آواز نصرت سحر عباسی کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے تعلق رکھنے والی نصرت سحر عباسی سیاست سے کیوں غائب ہو گئی ہیں؟ نصرت سحر عباسی اس وقت کہاں ہے؟ کیا کر رہی ہیں؟ کون سے ملک میں قیام کر رہی ہیں؟ اور بہت کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ نصرت سحر عباسی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ اسمبلی میں ٹف ٹائم دینے والی نصرت سحر عباسی آج کل سیاسی منظر عام سے بالکل غائب ہو گئی ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے سیاست کو الوداع کر دیا ہے، لیکن یہ صرف بات اطلاعات تک محدود ہے۔ نصرت سحر عباسی کی پیدائش 19 جنوری 1969 میں روڑی شہر جو سکھر کے ساتھ ہے وہاں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے ماسٹر اکنامکس میں کی۔ اس کے علاوہ 2008 میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی جانب سے مخصوص نشست پر وہ MP بن کر سندھ اسمبلی پہنچی۔ یہ وہ شروعاتی دور تھا نصرت سحر عباسی کا، جو انہوں نے اپنے آپ کو اس دور کے دوران منوایا۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سندھ اسمبلی میں نصرت سحر عباسی کی تنقید بھری تقریریں، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی ناقص کارکردگی، بیڈ گورننس پر بار بار سوال اٹھانے سے نصرت سحر عباسی TV اسکرین کی زینت بنی۔ یہ 2008 سے 2013 تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 2013 میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے نصرت سحر عباسی کو ایک بار دوبارہ MP بنایا اور 2013 سے 2018 تک نصرت سحر عباسی کی گرجدار آواز اور تنقید سے بھری گونج سندھ اسمبلی میں گونجتی رہی۔ اب 2017 آ گیا۔ 2017 21 جنوری کو صوبائی وزیر امداد پتافی نے سوال و جواب کے یعنی کہ ایک سیشن ہوتا ہے سندھ اسمبلی میں، اس دوران نصرت سحر عباسی نے ان کی منسٹری سے متعلق کچھ سوال کیے، جس پر امداد پتافی نے انتہائی بیہودہ کلمات استعمال کرتے ہوئے ان کو کہا کہ آپ میرے چیمبر میں آئیں، میں آپ کو سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ان کی بات میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ بہت ہائی لائٹ ہوئی۔ امداد پتافی کو، پیپلز پارٹی کی قیادت کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ مجبوراً بلاول بھٹو زرداری کو اس بات کا نوٹس لینا پڑا، اور بلاول بھٹو کے نوٹس کے بعد امداد پتافی نے ایوان میں کھڑے ہو کر نصرت سحر عباسی سے معافی مانگی اور ان کو دوپٹہ پہنا کر اپنی بہن تسلیم کیا۔ یہاں سے سیدھا عدی نصرت کے پاس جاتا ہوں، جو سندھ کی روایت ہے۔ میں اس کے سر پہ چادر ان کو اڑاؤں گا اور وہاں اس کی سیٹ پہ جا کے ان کو ساری بولوں گا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ 2018 میں بھی مسلم لیگ فنکشنل نے نصرت سحر عباسی کو ایک بار پھر ریزرو سیٹ پر جو ہے نا MP بنایا۔ نصرت سحر عباسی کی وہی گرجدار آواز سندھ اسمبلی کے ایوان میں گونجتی رہی۔ وہ بار بار پیپلز پارٹی کی ناقص کارکردگی اور بیڈ گورننس پر سوال اٹھاتی رہیں، اور اسی طرح نصرت سحر عباسی اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم کا ہو، سندھ کا کوئی بھی ایشو ہو، سندھ کے کسی بھی شہر میں کسی مظلوم کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہو، نصرت سحر عباسی وہاں پہنچ جاتی تھی اور اپنی آواز ان کے حق میں بلند کرتی تھی۔ لیکن اچانک سے ایک دن وہ بھی آیا کہ نصرت سحر عباسی اسی ٹینیور کے دوران سندھ اسمبلی سے غائب ہو گئی۔ پتہ چلا کچھ دنوں کے بعد نصرت سحر عباسی نے تبلیغ یعنی کہ دینی راہ اختیار کر لیے۔ انہوں نے جو اپنا رہن سہن تھا وہ بھی تبدیل کر دیا۔ انہوں نے نقاب پہننا شروع کر دیا۔ وہ انہوں نے ٹی وی پر آنا چھوڑ دیا۔ میڈیا سے بات کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی ایک الگ زندگی اپنا لی تھی، جو بالکل جو آج کل جو ہماری رواجی زندگی ہے ان سے بالکل مختلف تھی۔ ایک انٹرویو میں نصرت سحر عباسی نے بتایا کہ میں نے بہت دنیا دیکھ لی ہے، بہت میں نے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا وہ بہت دیا، اب میں اللہ کی راہ پہ چلنا چاہ رہی ہوں۔ اب میں جو ہے نا بس نمازیں پڑھوں گی، روزے رکھوں گی اور مصلی پہ بیٹھے رہوں گی، سیاست کا میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کچھ دنوں کے بعد پھر نصرت سحر عباسی کو ہم نے سندھ اسمبلی میں دیکھا، وہ وہاں بھی نقاب پہن کر پیش ہو گئی، حاضری لگائی اور وہی اپنی گرجدار آواز میں پیپلز پارٹی کو للکارتی رہی۔ لیکن اب
जैसे 2018 का 2023 का टेन्यूर ख़त्म होने वाला है, तो नुसरत सैर अब्बासी अब बिल्कुल मंजर आम से गायब हो गई है। अब हमारे पास इतलात हैं कि नुसरत सैर अब्बासी ने पाकिस्तान को छोड़ दिया है और वो अपने पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई है। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को खैराबाद कह दिया है। अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अब मैं कनाडा में क़याम करूंगी और अपना पूरा वक्त अपने बच्चों के साथ और राय दीन पे वहाँ गुजारूंगी। नुसरत सैर अब्बासी एक बहुत मजबूत आवाज़ थी सिंध की, बहुत गरजदार आवाज़ थी सिंध की। सिंध के हर गर्म इशू पे उनकी आवाज़ जब बुलंद होती थी तो मुखालफिन भी उनको दाद देने से रह नहीं पाते थे कि नुसरत सैर अब्बासी की पार्टी वाबस्तगी या उनकी पार्टी की पॉलिसी से 100 इख्तलाफात हो, लेकिन नुसरत सैर अब्बासी हमेशा हक़ और सच के साथ रही है। नुसरत सैर अब्बासी की जानिब से पाकिस्तान की सियासत को, बिलखुसूस सिंध की सियासत को अलविदा करने से सिंध की सियासत में एक बहुत बड़ा खाल पैदा हो गया है। अब लोग फिर मुंतज़िर हैं शायद सिंध की सियासत में एक और ऐसी नुसरत सैर अब्बासी आ जाए जो सिंध के मज़लूम अवाम की आवाज़ बने, सिंध के मज़लूम अवाम के दर्द के साथ वो खड़ी हो, सिंध के मज़लूम अवाम की तकलीफ़ को वो अपनी तकलीफ़ समझे। आज के लिए इनसाइड स्टोरी की तरफ से इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि नुसरत सैर अब्बासी से मुतल्लिक़ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।